فرمایا تیرا خیال بڑا اچھا تھا، اس خیال کی وجہ سے ہم نے تیری بخشش کر دی۔ اس لیے حضور علیہ السلام کا نام نامی جب آئے مجلس کے اندر ذکر ہو تو محبت کے ساتھ درود پاک پڑھنا چاہیے۔ الصلوۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک السلام علیک یا خاتم النبی۔ معزز و محترم علماء ذی وقار، سامعین نظر احتشام، آج کی یہ مجلس میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے انعقاد پذیر ہے۔ اللہ رب العزت جن احباب نے اس محفل کا انعقاد کیا، اللہ تعالیٰ ان کے کاروبار میں، عمر میں، رزق میں برکتیں عطا فرمائے اور تمام معاملات میں اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، ہم سب کی بخشش کا ذریعہ فرمائے۔ میں نے جو ہے مقدسہ کا کچھ حصہ تلاوت کیا۔ اللہ رب العزت جل وعلا ارشاد فرماتا ہے وَصَلِّ عَلَيْهِمْ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے لیے دعا فرما دیجیے۔ اِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ، بے شک آپ کا دعا فرمانا ان کے لیے اطمینان کا باعث ہے۔ حضور علیہ السلام کی حیات مبارکہ ہر لمحہ، ہر لحظہ، ہر گھڑی اپنی امت کے لیے فکر مند رہے، ہر وقت اپنی امت کے لیے دعا فرماتے رہے۔ دنیا میں رہے تب بھی اپنی امت کی فکر، دنیا سے گئے تب بھی اپنی امت کی فکر، اب عالم برزخ میں ہے تب بھی اپنی امت کی فکر کر رہے ہیں۔ میں نے جو حدیث مبارکہ پڑھی ہے نا، یہ حضور علیہ السلام کی دعاؤں کا تسلسل جو ہے وہ اس سے ثابت ہوتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم میں حیاتی خیر لکم تحدثون و تحدث لکم، فرمایا میرا دنیا میں رہنا یہ بھی تمہارے لیے باعث برکت ہے، اس لیے کہ جب تمہیں کوئی مشکل آن پڑتی ہے، کوئی معاملہ ہوتا ہے، میرے پاس آ کر اسے بیان کرتے ہو، میں اسے حل کر دیتا ہوں۔ فرمایا وہ وفاتی خیر لکم، میرا دنیا سے چلے جانا یہ بھی تمہارے لیے باعث برکت ہے، اس لیے کہ تورد علیہ اعمالکم، فرمایا میرے سامنے تمہارے اعمال کو رکھا جاتا ہے، پیش کیا جاتا ہے۔ فما رأیت من خیر حمدت اللہ علیہ، جب میں تمہاری نیکیاں دیکھتا ہوں، عمل صالح دیکھتا ہوں، تمہارے اعمال حسنہ کو دیکھتا ہوں تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ وما رأیت من شر استغفرت اللہ لکم، اور جب کبھی میں تمہارے گناہوں کو دیکھتا ہوں، تمہارے نامہ اعمال کے اندر برائیاں بدیاں دیکھتا ہوں، اللہ کی بارگاہ میں تمہاری بخشش کے لیے دعا کرتا ہوں۔ تو آپ کا دنیا میں رہنا بھی باعث برکت ہے، دنیا سے چلے جانا بھی باعث برکت ہے۔ اس لیے حضور علیہ السلام کی حیات مبارکہ کا کوئی لمحہ، کوئی پہلو، کوئی لحظہ جو ہے وہ ہمارے لیے باعث برکت جو ہے، اس لیے ہمارے لیے اطمینان ہے، برکت سے خالی نہیں ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے اندر ایک خاتون، بعض روایات میں ہے کہ ایک مرد جو ہے نا وہ صفائی کیا کرتا تھا، ان کا انتقال ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں پوچھا تو پتہ چلا ان کا تو فلاں دن انتقال ہو گیا تھا، لیکن آپ کو اطلاع نہ دی گئی۔ آپ نے ناراضگی کا اظہار فرمایا اور آپ اس کی قبر پہ تشریف لے گئے۔ اور دو روایتیں، ایک روایت میں آتا ہے آپ اس کی قبر پہ کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ جب بندہ فوت ہو جاتا ہے تو اس کی قبر اس کے لیے تاریکی کا گھر بن جاتی ہے، گڑھا بن جاتی ہے، فرمایا میں دعا کرتا ہوں تو اللہ تعالیٰ اس کی قبر کو روشن فرما دیتا ہے۔ اور دوسری روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بتا تجھے سب سے زیادہ کس چیز نے فائدہ دیا ہے، کس عمل نے تجھے نفع دیا ہے قبر کے اندر؟ تو صحابہ اکرام نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ اب بھی بات سنتا ہے؟ فرمایا تم سے زیادہ سنتا ہے۔ پھر فرمایا کہ اس نے جواباً یہ کہا ہے کہ مجھے سب سے زیادہ جس چیز نے نفع دیا، جس شے نے نفع دیا وہ مسجد کی صفائی ہے۔ میں مسجد کی صفائی کیا کرتا تھا، اللہ تعالیٰ نے میرا وہ عمل قبول کر لیا اور میری بخشش فرما دی ہے۔ قبلہ حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی حیات مبارکہ، اور یہ مسجد جو ہے جسے یہ نسبت حاصل ہے کہ قبلہ حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہاں تشریف فرما رہے ہیں، آپ نے بہت سا وقت یہاں گزارا ہے، آپ لوگ سعادت مند ہیں۔ اور آج یہ مسجد کے اندر جو خوبصورتی ہے، مسجد کے اندر جتنا بھی جو آپ لوگوں نے محنت مشقت کی ہے، یہ سارا کچھ اللہ تعالیٰ کے فضل، حضور علیہ السلام کی کرم نوازی کے بعد قبلہ حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی توجہات کی وجہ سے ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں قدم مبارک لگے
اور آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ جو بندہ مسجد کے ساتھ اور قرآن کے ساتھ محبت کرتا ہے اللہ کبھی اسے رسوا نہیں ہونے دیتا، کبھی ذلیل نہیں ہونے دیتا۔ اس لیے اپنی زندگی کا ایک مشن بنا لیں، ایک زندگی کا مقصد بنا لیں کہ ہم نے کبھی قرآن پاک اور مسجد کو نہیں چھوڑنا۔ جس نے اپنی زندگی کا مقصد اور متاع جو ہے مسجد اور قرآن کو بنا لیا، اللہ دنیا میں بھی اسے سرخوری عطا فرماتا ہے اور آخرت میں اسے کامیابی عطا فرمائے گا۔ اور کبھی بھی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہوئے بندے کو اکتاہٹ محسوس نہیں کرنی چاہیے، بندے کو مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ ہمہ وقت بندے کو وہ بندہ حضور نے فرمایا کہ جو بندہ اللہ سے نہیں مانگتا اللہ اسے ناراض ہو جاتا ہے۔ اور مانگنے کا طریقہ اور سلیقہ بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے اللہ کی حمد کرو اور اس کے بعد میری ذات پر درود پاک پڑھو، پھر اللہ سے مانگو، اللہ تعالیٰ تمہاری دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ بے شک روایات میں آتا ہے، علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک بندہ جو ہے نا وہ دعا مانگ رہا تھا تو کسی نے آ کر پوچھا کہ آپ جب اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں تو جب آپ کی دعا قبول ہو تو آپ کیا کرتے ہیں، دعا قبول نہ ہو تو تب کیا کرتے ہیں؟ انہوں نے جواب میں فرمایا اللہ تعالیٰ میری دعا قبول فرما لے میں شکر ادا کرتا ہوں، نہ قبول کرے تب بھی شکر ادا کرتا ہوں۔ انہوں نے پوچھا کہ قبول ہونے کی وجہ سے شکر جو ہے اس کی سمجھ تو آتی ہے، نہ قبول ہو پھر بھی شکر۔ انہوں نے فرمایا کہ یہ اس کی کرم نوازی، اس کا فضل نہیں ہے کہ اس نے مجھے اپنا در کا مانگتا بنایا ہوا ہے، کہ مجھے اس نے توفیق دی ہے کہ میں جو بھی مانگتا ہوں اسی سے مانگتا ہوں۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک بندہ حج کے لیے گیا اور جب اس نے حج کے لیے احرام باندھا اور جب اس نے تلبیہ پڑھا لبیک اللہم لبیک آخر تک، تو جواب آیا لا لبیک، کہ تیری حاضری قبول نہیں۔ ساتھ ایک نوجوان، تو اس نے کہا کہ آپ نے یہ سنا ہے؟ انہوں نے جواب میں فرمایا ہاں 70 سال سے یہ سن رہا ہوں۔ اس نے کہا کہ 70 سال ہو گئے آپ لبیک کہتے ہیں، آپ اس جواب آتی ہے لا لبیک، پھر بھی آپ مشقت محنت کر کے یہاں پہنچ جاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ پھر بتانا اس در کے علاوہ کوئی اور در بھی ہے؟ اللہ کے علاوہ مانگنے کے علاوہ کوئی اور جگہ ہے مانگنے کی؟ بتا، اگر تو اور جگہ ہے تو میں چلا جاتا ہوں۔ تو عاطف غیبی سے آواز آئی کہ جا ہم نے تیرے سارے حج جو ہے انہوں نے قبول کر دیا ہے، اور تیری وجہ سے جتنے بھی اس سال حج کے لیے آئے ہوئے ہم نے سب کی حاضری